السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ویورز، میں اس وقت موجود ہوں آسٹریا میں، راستے پہ رکا ہوا تھا اسٹے کے لیے۔ تو مجھے بہت سارے کمنٹس اور میسیجز آ رہے ہیں یوٹیوب پہ بھی اور میرے واٹس ایپ نمبر پہ بھی۔ بہت سارے دوست ایسے ہیں کہ وہ پوچھتے ہیں کہ میرا جو لیتھوینیا کا ورک پرمٹ کا سفر تھا اس میں کیا کیا پروسیس اور مراحل انوالو تھے۔ تو انڈیویجولی ہر ایک کو میسج کرنا اور اس کو بتانا سمجھانا تو یہ ایک مشکل پروسیس ہے۔ میں نے سوچا کیوں نہ میں اس پہ ایک ڈیٹیل ویڈیو بناؤں تاکہ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ میں نے سب سے پہلے ویزے کے لیے ورک پرمٹ لیتھوینیا کے لیے اپلائی کیا مارچ اپریل میں، اور تقریباً 1 مہینہ بعد مجھے کنٹریکٹ لیٹر ملا کمپنی کی طرف سے جس جاب کے لیے میں نے اپلائی کیا ہوا تھا۔ تو جب آفٹر 1 منتھ مجھے کنٹریکٹ لیٹر ملا تو اس پہ بہت سارے چیزیں مینشن تھی، شرائط تھی، اس میں میری سیلری اور ورکنگ آورس اور بہت ساری جاب سے ریلیٹڈ چیزیں تھی۔ وہ میں نے سائن کر کے دوبارہ واپس کمپنی کو ای میل کیا، وہ جو کانٹریکٹ لیٹر مجھے ملا تھا۔ اس کے تقریباً کچھ دن بعد مجھے ایک اور لیٹر ملا جس کا نام تھا میڈیشن لیٹر، اور ساتھ میں اس کے بعد ایک اور لیٹر آیا میگریس کا۔ تو میگریس کا آپ کو میل بھی آتا ہے آپ کی اکاؤنٹ میں، اور ساتھ میں ایک لیٹر بھی آتا ہے۔ اور فوراً اس میں جب میل آیا میگریس کا تو اس میں یہ مینشن تھا کہ آپ اپوائنٹمنٹ بک کر لیں باکو سینٹر سے۔ پھر میں نے اپوائنٹمنٹ بک کی پاکستان میں، جو کہ آپ کو پتہ ہے ایک مشکل سب سے چیلنجنگ ٹاسک جو ہے اس پورے پروسیس میں، ویزا پروسیس میں، وہ اپوائنٹمنٹ بک کرنا ہے۔ وہ اس لیے کہ ہم خود وی ایف ایس کا اپوائنٹمنٹ بک نہیں کر سکتے، ہم ایجنٹ کے تھرو بک کرتے ہیں۔ پہلے میں نے بھی 1-2 ہفتے اس طرح ٹرائی کیا کہ میں خود اپوائنٹمنٹ بک کر لوں، لیکن وہ پاسبل نہیں ہوا۔ پھر مجبوراً مجھے ایک ایجنٹ سے کنٹیکٹ کرنا پڑا اور اس نے میرا اپوائنٹمنٹ بک کیا۔ اس کے بعد میں چلا گیا باکو آذربائیجان، جہاں پہ میرا اپوائنٹمنٹ تھا 22 جولائی کو میرا اپوائنٹمنٹ تھا وہاں پہ، وہ ہوا۔ اور اپوائنٹمنٹ کے ٹائم جو وہ ڈاکومنٹس وہاں پہ مجھ سے مانگے گئے، اس میں میرا پاسپورٹ تھا، PCC پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ، اس کے علاوہ کنٹریکٹ لیٹر اور میگریس لیٹر۔ یہ 4-5 ڈاکومنٹس تھے جو کہ وہاں پہ میں نے شو کیے۔ اور جو ہی اپوائنٹمنٹ ختم ہوا بایو میٹرکس کا، اس کے بعد مجھے جانا پڑا بینک میں۔ وہاں پہ ایک بینک ہے، اس کا نام تھا ریسپبلکا بینک۔ تو 75 منات کا فی جو تھا وی ایف ایس کا، وہ میں نے جمع کیا تھا وی ایف ایس اپوائنٹمنٹ سینٹر میں، اور اس کے علاوہ $185 جو کہ ریسپبلکا بینک میں نے جمع کیے۔ اس کے بعد 1 ہفتہ میں نے ویٹ کیا، اور 1 ہفتے بعد مجھے میل آیا میگریس کی طرف سے کہ فلاٹ ڈیٹ کو آپ کی انٹرویو ہے۔ اور پھر میں نے 26 جولائی کو میری انٹرویو تھی، جو کہ انٹرنیٹ کنیکشن کی وجہ سے، وائی فائی کی وجہ سے وہ انٹرویو کنڈکٹ نہیں ہوئی۔ اور جو ہی ایک انٹرویو مس ہو جائے، آپ کو دوسری انٹرویو کا میل اسی ٹائم آتا ہے جو ہی پہلا ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ جب فرسٹ ٹائم ختم ہوا تو تقریباً 1-2 منٹ کے اندر دوبارہ میل آیا اور مجھے بتایا گیا کہ آپ کی انٹرویو 4 دن بعد دوبارہ ہم نے اسکیجول کی ہے۔ پھر میں نے انٹرویو دی۔ تو آپ بھی اس چیز کا خیال رکھیں جب بھی آپ انٹرویو دیں میگریس کی، تو آپ کسی موبائل ڈیٹا سے، اور دوسری بات فون سے، موبائل سے انٹرویو دیں، نہ کہ لیپ ٹاپ سے اور وائی فائی، ان 2 چیزوں سے آپ دور رہیں۔ لیپ ٹاپ سے بھی نہ دیں اور وائی فائی کا یوز نہ کریں، خود اپنے موبائل کا ڈیٹا آن کر کے اس پہ انٹرویو دیں۔ جب میں نے انٹرویو دی تو اس میں بہت سارے کوشچن مجھ سے پوچھے گئے۔ میں آپ کو کچھ کوشچن جو مجھے یاد ہے بتا دیتا ہوں۔ اسٹارٹ میں انٹروڈکشن کا پوچھے کہ پلیز انٹروڈیوس یور سیلف۔ تو میں نے اپنا نام بتا دیا کہ مائی نیم از محمد فیاض، مائی پلیس آف برتھ از XYZ، ڈیٹ آف برتھ اینڈ ایجوکیشنل کوالیفیکیشن۔ اس کے بعد انٹرویور جو تھی اس نے دوسرا کوشچن پوچھا کہ شو می یور پاسپورٹ۔ پھر میں نے بیک کیمرے سے پاسپورٹ شو کیا، اور پھر پوچھا بھی ہے انٹرویور سے کہ پاسپورٹ آپ نے دیکھ لیے یا دوبارہ میں آپ کو دکھاؤں۔ اس نے کہا کہ ہاں میں نے دیکھ لیا۔ اس کے بعد تیسرا جو کوشچن تھا وہ تھا کہ وائی آر یو گوئنگ ٹو لیتھوینیا، آپ لیتھوینیا کیوں جا رہے ہیں؟ تو وہ میں نے بتا دیا کہ لیتھوینیا میں جا رہا ہوں جاب کے لیے،
تو اس کا ریزن پوچھا کہ کہیں اور دوسری کنٹری میں کیوں نہیں جا رہے، تو وہ اس کا بھی میں نے بتا دیا کہ میں نے اس سے پہلے آسٹریلیا اپلائی کیا ہوا تھا، وہاں سے ریفیوزل آیا، یو ایس اے سے ریفیوزل آیا. تو ابھی لیتوینیا کی جو ویزا ریشو ہے وہ 98% ہے، تو اس لیے میں نے سوچا کہ میں لیتوینیا کے لیے اپلائی کروں. اس کے بعد ایکوموڈیشن کا پوچھے کہ آپ کی وہاں پہ ایکوموڈیشن ریزیڈنس کہاں پہ ہوگی اور آپ کس سٹی میں رہیں گے. تو وہ میں نے بتا دیا کہ میں فلاں سٹی میں رہوں گا، اور یہ کمپنی نے مجھے ایکوموڈیشن دی ہوئی ہے، تو وہاں پہ جا کے میں ادھر ہی رہوں گا. اس کے بعد جو کوشچن پوچھا کہ آپ کا وہاں پہ کام کیا ہوگا، وہ میں نے بتا دیا کہ میرا جو ورک ویزا ہے وہ اس کیٹیگری کا ہے، اور یہ میں نے وہاں پہ جا کے یہ کام کرنا ہوگا. پھر ایکسپیرینس کا پوچھے کہ پاکستان میں آپ کا کتنا ایکسپیرینس رہا ہے، کس کمپنی میں جاب کی ہے، کس امپلائر کے ساتھ کی ہے. جو میرا پریویس امپلائر تھا اس کے بھی پوچھے. ایکسپیرینس لیٹر مانگا ہے، وہ میں نے شو کیا ہے کیمرے پہ. تو آپ بھی یہ سارے ڈاکومنٹ جو ہے وہ اپنے پاس رکھیں، اور یہ نہ پوچھے کسی سے کہ فلاں ڈاکومنٹ رکھوں میں یا نہ رکھوں. آپ سارے ڈاکومنٹس رکھ دیں، اور اس چیز کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ آپ سے کون سا ڈاکومنٹ مانگے انٹرویو کے دوران. اس کے بعد کچھ اور کوشچنس تھے، اور وہ یہ تھے کہ آپ نے اس میں خیال رکھنا ہے، ادھر ادھر آنسر نہیں دینا ہے. یہ کوشچن پوچھا گیا کہ جب آپ لیتوینیا موو ہوں گے اس کے بعد آپ ادھر ہی اسٹے کریں گے، جاب کریں گے، یا آپ کسی اور شنجن کنٹری میں جائیں گے. تو میں نے کہا نہیں، میں کہیں اور نہیں جاؤں گا، میں نے لیتوینیا ہی میں رہنا ہے. اگر آپ اس طرح کا آنسر دیتے ہیں کہ ہاں میں جرمنی جاؤں گا، یا ادھر سے یو کے، آسٹریا یا کہیں اور، تو اس سے آپ کی ویزے کے جو چانسز ہیں وہ کم ہو سکتے ہیں. وہ اس لیے کہ یہاں پہ وہ لوگ بلا رہے لیتوینیا میں، ان لوگوں کو ورکر کی ضرورت ہے. اور جب ہم لوگ یہاں پہ آئے اور یہ بھی بتا دیں کہ ہم وہاں سے کہیں اور موو ہوں گے، تو پھر مسئلہ ہوگا، ویزا ریجیکشن کے چانسز بھی اس سے بڑھ جاتے ہیں. اس کے علاوہ 2-3 کوشچنز اور پوچھے ہیں. وہ وی ایف ایس فی کے حوالے سے پوچھے، اور یہ پوچھا کہ جو ویزا ہے یہ آپ نے خود اپلائی کیا یا کسی ایجنٹ کے تھرو پیسے دیے آپ نے اپلائی کیا. میں نے کہا نہیں، میں نے خود اپلائی کیا ہے اور کسی کو فی وغیرہ نہیں دیا. تو صرف وی ایف ایس کا جو فی ہے وہ میں نے پے کیا. اور کچھ کوشچنز اور بھی تھے لیکن ابھی وہ میں بھول گیا ہوں. تو آپ نے یہ سارے کوشچنز ہر ایک کوشچن پریپیئر کرنا ہے انٹرویو کے لیے. کوئی مشکل انٹرویو نہیں ہے، آسان سی انٹرویو ہوتی ہے 4 سے 5 منٹ کی. لیکن آپ نے سارے کوشچن جو ہے وہ اپنے پریپیئر کرنے ہیں، اور 2-3 موک انٹرویوز دیں، اور موبائل میں ریکارڈ کر کے دے دیں. اپنے سامنے موبائل رکھ کے آپ اپنی انٹرویو کی ویڈیو بنا دیں، پھر خود چیک کر لیں کہ آپ کس جگہ پہ غلطی کر رہے ہیں، تاکہ وہ مسٹیک آپ ریئل انٹرویو میں، جب میگریس کی آپ کی انٹرویو ہوگی، اس میں آپ نہ دہرائیں. جب میں نے انٹرویو دی تو انٹرویو کے بعد تقریباً کوئی ہفتہ 10 دن میں آذربائیجان میں رہا، تو مجھے کوئی میل وغیرہ نہیں آیا. پھر میں واپس چلا گیا پاکستان، اور آفٹر 45 ڈیز 45 دن بعد مجھے ویزا ڈیسیجن کا میل آیا کہ آپ کا ویزا لگ گیا ہے لیتوینیا کا. اور اس کے بعد دوسرا ایک میل آتا ہے، وہ تقریباً مجھے 8-10 دن بعد آیا، پیک اپ میل جس کو بولتے ہیں. وی ایف ایس میگریس کی طرف سے ایک اور میل آتا ہے، اور اس میں آپ کو وہ بتاتے ہیں کہ آپ جائیں دوبارہ بایو میٹرکس کریں جہاں پہ اپنے پہلی دفعہ بایو میٹرکس کیے تھے، اور ادھر سے اپنا ٹی آر پی کارڈ جو ہیں وہ کلیکٹ کر لیں. پھر میں دوبارہ گیا ہوں آذربائیجان، ادھر سے میں نے ویزا کلیکٹ کیا ہے. اور ابھی تقریباً مجھے 2 مہینے ہوئے ہیں کہ میں یہاں پہ موو ہوا ہوں لیتوینیا میں. تو یہ میرا سارا انٹرویو کا ورک پرمٹ کا پروسیس تھا، اور سارے مراحل میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے. اب بھی اگر آپ لوگوں کو کوئی کنفیوژن ہو، کہیں پہ مسئلہ ہو، تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. اور اینڈ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ اپلائی کریں، خود کریں. بہت سارے جاب پورٹلز ہیں لیتوینیا کے، LT.com، lithuaniajobs.com، اور بہت سارے ایپس بھی ہیں، اس پہ اپلائی کریں. خود کمپنی سے کنٹیکٹ میں رہیں. جو ہی کمپنی آپ کو بتاتی ہے کہ آپ اپنے ڈاکومنٹس وغیرہ جو ہیں وہ سینڈ کر دیں، ادھر سے آپ ایک اسٹائل وغیرہ کر کے موفا سے
پھر کمپنی کو سینڈ کر دیں. اس کے بعد آپ کو میگریس کا سیم پروسیس جس طرح میں نے آپ کو بتایا وہ آپ کا بھی ہوگا. اور اس کے بعد آپ نے اپوائنٹمنٹ کے لیے جانا ہے. پھر آپ کی انٹرویو ہوگی اور انٹرویو کے بعد آپ کو میل آئے گا، ڈیسیجن میل اور پھر پک اپ میل. تو امید ہے آج کی جو ویڈیو ہے اس سے بہت سارے لوگ جو کہ بار بار کمنٹ سیکشن میں پوچھ رہے تھے کہ آپ نے کس طرح لتھوینیا کے لیے اپلائی کیا، اور جو آپ کا پروسیس رہا وہ وی ایف ایس اپوائنٹمنٹ کا، آپ نے اپوائنٹمنٹ کہاں پہ دی ہے، اور انٹرویو میں کیا کیا ڈاکومنٹس کویسچنس یہ پوچھ لیتے ہیں. تو یہ سارے کویسچنز وغیرہ سارے میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتا دیے. پھر بھی اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اور اب ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.